یا دنیا کی عظمت بیان کر رہا ہو یا دنیا کا قیمتی ہونا بیان کر رہا ہو۔ قرآن جتنا بھی دیکھو گے اللہ نے مثالیں دے دے کر دنیا کی حقارت، دنیا کا فانی ہونا، بلکہ دنیا کا کھیل تماشا ہونا ہمیں بتایا ہے۔ تو قرآن کلام اللہ ہے، جو کلام اللہ ہے وہی اللہ کی مراد ہے۔ تو اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی، فرمایا میرے بندو دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اس بارش کے بعد زمین پہ سبزہ اگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو سبزہ ہوتا ہے لہلہاتے باغات ہو جاتے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ہوائیں انہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اڑا رہی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھو، کہیں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی نہیں۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا، اور یہ دنیا کے خزانے جس کے پیچھے آج کافر اتنا نہیں پڑا ہوا جتنا مسلمان پڑا ہوا ہے۔ آج دنیا کی محبت کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے دل میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ شاید دنیا کی اتنی محبت کافر کے دل میں بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ کا گزر ہو رہا تھا ایک سفر پہ، تو قریب ایک مری ہوئی مردار بدبودار بکری پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں۔ اور دنیا کی زندگی اللہ کے نبی کو بھی نہیں پسند تھی۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے منبر پر، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، ایک بندہ ہے اسے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت کی طرف آنا چاہتا ہے، تجھے دنیا کی زندگی پسند ہے یا آخرت کی زندگی پسند ہے۔ ایک بندہ ہے اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اور اس اللہ کے بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے فیصلہ کر لیا اللہ مجھے دنیا پسند نہیں، دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، اللہ مجھے دنیا کی یہ فانی زندگی پسند نہیں۔ فاختار ما عند اللہ، اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔
سارے صحابہ خوش بیٹھے ہیں، ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، ایک بوڑھا صحابی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے اس صحابی کے گلاب جیسے گالوں سے گزرتے ہوئے اس صحابی کی سفید داڑھی کو تر کر رہی ہیں، اور وہ بوڑھا صحابی روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بابا جی کہنے لگے، او میرے ساتھیو، اللہ کے نبی کسی اور کی بات نہیں کر رہے، اپنی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نبیوں کو موت نبیوں سے پوچھ کے دیتا ہے، اور نبیوں کے علاوہ ہر کسی کو موت بغیر پوچھے دیتا ہے۔ آپ کے بعد تو کسی اور نبی نے آنا کوئی نہیں، آپ کی موجودگی میں دنیا میں اور کوئی نبی ہے کوئی نہیں، اس لیے اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے درمیان دو میں سے ایک زندگی پسند کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے آخرت والی زندگی کو، بینما عند اللہ، اللہ کے پاس جو زندگی ہے برزخی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کے نبی اب اور دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، ان قریب اللہ کے نبی پہ موت آئے گی اور اللہ کا نبی دنیا کی زندگی چھوڑ کے اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ یہ کون تھا بابا جی؟ اس کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو قرآن کا مزاج بھی سمجھتا تھا، مصطفیٰ کا مزاج بھی سمجھتا تھا۔ آج لوگوں نے ایک جھگڑا بنایا ہوا ہے، حیات دنیاوی حیات برزخی، حیات دنیاوی حیات برزخی، بس جاہل قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کو خود حیات دنیاوی نہیں پسند، اللہ کا نبی خود کہتا ہے فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس والی زندگی کو پسند کر لیا ہے اور دنیا والی زندگی کو ناپسند کر دیا ہے۔ تو یہ جو دنیا کا ایک سلسلہ ہے، یہ نہ اللہ کو پسند ہے دنیا، نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ والوں کو پسند ہے۔ انبیاء کی دعاؤں میں، اولیاء کی دعاؤں میں کہیں آپ کو دنیا کی دعا نہیں ملے گی۔ اللہ نے جو لقمے، جو رزق، جو روزی مقدر میں رکھی ہے وہ مل کے رہے گی، اور جو نہیں رکھی الٹے بھی لٹک جائیں وہ نہیں ملے گی۔ اس لیے دنیا 2 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ اصل خوش نصیبی ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے، قیامت کی تیاری کرے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں یہ سورہ کہف کی عجیب انداز ہے۔ اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے اللہ نے ایک اور عجیب بات کی، فرمایا یہ تم دنیا 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 کرتے رہتے ہو، اولاد 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 کرتے رہتے ہو، اور اولاد کے لیے حلال حرام میں تمیز بھی نہیں کرتے۔ مکان بنانا ہے، جائیداد بنانی ہے، کوٹھی بنانی ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، آؤ میں اللہ تمہیں بتاؤں ذرا۔ اللہ کیا ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، او میرے بندو یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، یہ تو دنیا میں رہ جائے گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اصل کمائی کرنا چاہتے ہو تو والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، اصل کمائی وہ نیکیاں کمانا ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ خیر عند ربک، تیرے رب کے ہاں وہ بہت اچھی چیز ہے،
ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ آخرت کی تیاری کر، اور اگر تیری آخرت کی تیاری نہ ہوئی تو سن لے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ وہ وقت آنے والا ہے، نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم اڑائیں گے ان پہاڑوں کو، یہ پہاڑ تجھے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو، بارزتاً ظاہر، اس میں جو خزانے ہیں وہ بھی منہ پہ پڑے ہوں گے، جو نگینے جواہرات ہیں وہ بھی منہ پہ پڑے ہوں گے۔ بارزتاً، اس زمین میں جو تم نے مردے دفن کر دیے ہیں وہ مردے بھی قیامت کے دن باہر آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ بارزتاً وحشرناہم، اور ہم جمع کریں گے سب کے سب کو، فلا نغادر منہم احدا، اور نہیں چھوڑیں گے ہم کسی ایک کو، سب کو جمع کریں گے۔ خیال کرو، مسلمانوں کا عقیدہ نمبر 1، مسلمانوں کا عقیدہ نمبر 1، موت سے پاک ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی فرد بشر، خواہ نبی ہو، خواہ ولی ہو، خواہ شہید ہو، کوئی فرد بشر موت سے پاک نہیں۔ عقیدہ نمبر 1، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، هو الحی لا الہ الا ہو۔ تو پہلا قرآنی عقیدہ، موت سے پاک ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ جس پہ خود موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ جو خود شہید ہو جائے، جس پہ خود شہادت آ جائے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے بنیاد رکھ دی۔ نمبر 2، موت نام ہے روح کے بدن سے نکلنے کا۔ عقیدہ نمبر 2، موت نام ہے روح کے بدن سے نکلنے کا۔ ایک بندے کو 100 گولیاں لگ گئیں لیکن روح یہاں پھنسی ہوئی ہے، اسے کوئی بھی شہید نہیں کہتا، اسے کوئی بھی مردہ نہیں کہتا۔ شہید تب بنے گا، میت تب بنے گا جب روح بدن سے نکل گی اور نکل کے جنت میں پہنچے گی، تب شہید بنے گا۔ تو موت نام ہے روح کے نکلنے کا۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، موت کے وقت جو روح نکل گئی وہ قیامت سے پہلے لوٹ کے دوبارہ کبھی بھی بدن میں نہیں آئے گی، بدن میں بھی نہیں آئے گی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت۔ اللہ کہتا ہے جسے میں موت دے دیتا ہوں اس روح کو اپنے پاس روک لیتا ہوں، لا یردها الی البدن حتی تنفخ نفخۃ البعث، میں نے اس روح کو واپس بدن کی طرف نہیں جانے دینا۔ اللہ کہتا ہے نہیں جائے گی، مولوی کہتا ہے آئے گی، اللہ کہتا ہے نہیں لوٹتی، مولوی کہتا ہے لوٹتی ہے۔ اس لیے مولوی کی لڑائی مجھ سے نہیں، میری جماعت سے نہیں، بلکہ مولوی کی لڑائی تو اللہ اور اللہ کے قرآن سے ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں لوٹتی، یہ کہتا ہے لوٹتی ہے، یہ کہتا ہے آ جاتی ہے لوٹ کے، ایک کہتا ہے جمعرات شام کو آتی ہے، دیکھتی ہے کوئی جمعرات پکائی ہے یا نہیں پکائی، کوئی حلوہ کھیر پلاؤ وغیرہ ہے یا نہیں، دوسرا کہتا ہے جمعہ صبح بھی آ جاتی ہے، ہاں، تیسرا کہتا ہے کہ شب برات کو آتی ہے، چوتھا کہتا ہے لیلۃ القدر کو آتی ہے۔ مقصد لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ قرآن کہتا ہے موت کے وقت جو روح نکل گئی قیامت سے پہلے لوٹ کے دنیا میں نہیں آئے گی، خلاص۔ 3 باتیں ہیں۔
نمبر 4، اب قیامت تک روح کا جگہ، روح کا مقام اپنا ہے، بدن کا مقام اپنا ہے۔ اگر نیک روح ہے تو اوپر علیین میں رہے گی، اور اگر گناہگار روح ہے، کافر روح ہے، تو نیچے سجین کے قید خانے میں رہے گی۔ سمجھو، اگر وہ روح نیک ہے تو جنت کے بالا خانوں میں رہے گی، اور اگر وہ باغی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کی روح سجین کی جیل میں ہوگی۔ اب سمجھو، جو روح اوپر جنت میں ہے تو وہ جنت چھوڑ کے پاکستان آئے گی، کیا لینے آئے گی یہاں؟ جو روح جنت میں ہے اوپر چلی گئی تو وہ روح ترنول میں کیا لینے آئے گی؟ وہ روح پاکستان میں کیا لینے آئے گی؟ دنیا میں کیا لینے آئے گی؟ پاگل ہے وہ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا یبغون عنہا حوالا، دنیا چھوڑ کے جو روح اللہ کی رحمتوں میں پہنچ جاتی ہے وہ واپس آنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ اور جو روح چلی گئی نیچے سجین کے قید خانے میں، جس کی سیکورٹی ہے فرشتوں کے پاس، جیل ہے اور اس جیل کی سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ فرشتوں کے پاس۔ تو ہماری اڈیالہ سے کوئی نہیں نکل سکتا، تو اللہ کی جیل سجین سے نکل کر کون آئے گا؟ اس لیے بات یاد کرو، قیامت سے پہلے کوئی روح لوٹ کے نہیں آتی، یہ مولوی کی بنائی ہوئی گپ شپ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اب روح اپنی جگہ، بدن اپنی جگہ۔ اب یہ بدن کسی کا قبر میں ہے، کسی کے بدن کو اللہ یعوذ باللہ دریا کی مچھلیاں کھا گئی، کسی کا کہاں اور کسی کا کہاں، لیکن انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے ابدان مبارکہ مقدسہ مطہرہ آج بھی اپنی قبروں میں گلاب سے زیادہ تر و تازہ موجود ہیں۔ لیکن کوئی میت عادتاً اہل دنیا کا کلام، سلام، دعا، ندا، صلات وہ نہیں سن سکتا۔ یہ بنیاد ہے، اس لیے خیال کرو۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں جمع کروں گا، حشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا، اور پیش کیے جائیں گے سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف در صف، اور اللہ کہے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، او میرے بندو آج تم میرے پاس آ گئے ہو اسی حال میں جس طرح میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس لیے کہ قیامت کے میدان میں سارے لوگ اس حال میں جائیں گے، بدن پہ نہ لباس ہوگا، سر پہ نہ کوئی ٹوپی ہوگی، پاؤں میں نہ کوئی جوتا ہوگا، سارے اس حال میں جائیں گے۔ اللہ کا اب دربار ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن جس ہستی کو جنت کی قمیض اور چولا پہنایا جائے گا اس کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبیوں کی جماعت میں وہ جرنیل، وہ مجاہد، وہ مبلغ، وہ دائی، وہ مجدد گزرے ہیں کہ جن کو رب کی توحید کے جرم کی پاداش میں بے لباس کیا گیا۔ دنیا والوں نے حضرت ابراہیم کا لباس چھینا، اللہ نے فرمایا تم نے دنیا کا چھینا ہے، دنیا کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ لگ پتہ جائے گا جب آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری جنتی تک جب سارے کھڑے ہوں گے اور ساری انسانیت، اتنا بڑا جلسہ ہوگا جب سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اس دن سمجھ آئے گی یہ بات، اور توحید والا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ بڑی شان والا مسئلہ ہے، یہ بڑی عزت والا مسئلہ ہے، یہ بڑی ہی نفع والا مسئلہ ہے، اس میں گھاٹے والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا۔ او کافرو، تمہارا خیال تو یہ تھا قیامت نہیں آئے گی، آ نہیں گی قیامت۔ اور قیامت کے دن آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہ اپنی ذات، صفات، عبادت، معبودیت اور حاکمیت میں وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 2، بدعات، رسومات، رسم و رواج، ان کے پیچھے نہ بھاگنا، نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلنا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔